ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا یہ مقدس اور بابرکت مہینہ جو اب شروع ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدردانی کی توفیق ہمیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ حضرات کو چند ایسے اعمال بتاؤں گا کہ جن کے کرنے سے روزے دار کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی یہ وہ اعمال ہیں جو روزے کو توڑ دیتے ہیں، اور یہ 10 اعمال ہیں، یعنی 10 ایسے کام کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں پہلا کام ہے ناک اور کان کے اندر دوا ڈالنا، یعنی یہ ناک میں اور کان میں دوا ڈال لینا یہ روزے کو توڑ دیتا ہے۔ اور دوسرا کام ہے قصداً اپنے اختیار سے قے کرنا، یعنی قے کہتے ہیں الٹی آنے کو۔ اگر کسی انسان کا جی مچلا گیا اور الٹی اس کو ہو گئی، قے اس کو ہو گئی منہ بھر کر کے، تو یہ وہ ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ جان بوجھ کر نہیں ہوا بلکہ خود بخود ہو گیا۔ اس حالت میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر الٹیاں کی ہوں، اپنے حلق کے اندر ہاتھ دے کر الٹیاں کرنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر اس کو الٹی ہو جائے، قے ہو جائے، تو اب یہ قے کرنا روزے کو توڑ دیتا ہے۔ تو دوسرا کام ہوا کہ جان بوجھ کر قے کرنا۔ اور تیسرا کام ہے روزہ یاد رہتے ہوئے کلی کرتے وقت غلطی سے حلق میں پانی چلا جانا۔ آپ وضو کر رہے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ میرا روزہ ہے، لیکن آپ جس وقت کلی کر رہے ہیں اس وقت آپ کے حلق کے اندر پانی پہنچ گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ میرا روزہ ہے، اب اس حالت کے اندر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ تیسرا کام ہوا۔ اور چوتھا کام ہے عورت یا کسی مرد کو شہوت کے ساتھ چھو لینا اور انزال کا ہو جانا، یہ بھی انسان کے روزے کو توڑ دیتا ہے۔ اور پانچواں کام ہے کوئی ایسی چیز نگل جانا، کھا لینا جو عادتاً نہ کھائی جاتی ہو، جیسے لکڑی ہے، لوہا ہے، کچے گیہوں وغیرہ ہے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو انسان کھانے کے اندر استعمال نہیں کرتا، عادتاً یہ چیزیں کھائی نہیں جاتی، لیکن کوئی انسان روزے کی حالت میں ان چیزوں کو کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ پانچویں چیز ہوئی۔ چھٹی چیز ہے لوبان یا عود وغیرہ کا دھواں قصداً ناک کے حلق میں پہنچانا۔ آپ اپنے آپ کو دھونی دے رہے ہیں لوبان سے یا عطر سے، مشک سے، خوشبو سے دھونی دے رہے ہیں، پھر آپ حلق میں جان پوچھ کر اس کو لے جا رہے ہیں، تو یہ اس صورت میں آپ کے روزے کو توڑ دے گا۔ ساتویں چیز ہے بھول کر کھا پی لینا، یاد آنے پر یہ خیال کرنا کہ اب تو روزہ جاتا رہا، پھر قصداً کھا لینا، یعنی کسی انسان نے کوئی چیز کھا لی پی لی، لیکن یہ اس نے بھول کر کھائی پی تھی، اب اس کو یہ خیال آیا کہ جب میں نے کھا لیا پی لیا، اگرچہ میں نے بھول میں کیا ہے، اب میرا روزہ نہیں رہا، اب اس نے دوبارہ سے جان بوجھ کر کھانا کھایا یا کوئی چیز پی لی، تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بھول کر کھا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر جان بوجھ کر جو انسان نے اس نے کھایا ہے تو اب اس کا روزہ یہ ٹوٹ جائے گا۔ اور آٹھویں چیز ہے رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کھا لینا، یعنی کوئی انسان سو گیا، اس کی آنکھ نہیں کھلی، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب جب اس کی آنکھ کھل رہی ہے اس نے یہ سوچا کہ ابھی تو سحری کا وقت باقی ہے، ابھی تو رات ہے، اب اس نے سحری کھا لی اور سحری کا وقت نکل چکا تھا، تو اب اس کا روزہ نہیں ہوگا، یہ روزہ نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح آگے ہے 9 نمبر پر کہ دن باقی تھا مگر غلطی سے یہ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا افطار کر لیا، ابھی سحری افطاری کا وقت نہیں آیا تھا۔ حالانکہ یہ چیزیں آج کے دور میں نہیں ہونے والی ہیں، کیونکہ آج کے دور کے اندر تو انسان کے پاس بہت ساری چیزیں مہیا ہیں، موجود ہیں، لیکن یہ ایک بات ہے جو بتائی جا رہی ہے، ایک مسئلہ ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ کوئی انسان غلطی سے یہ سمجھ لے کہ سورج غروب ہو چکا، افطار کا وقت ہو چکا، اور اس نے کھا پی لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ ابھی تو افطار کا وقت نہیں ہوا تھا، تو اب اس کا روزہ اس صورت میں ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتائی کہ جن کے اندر جن کاموں کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن
ان تمام صورتوں میں صرف اور صرف انسان پر قضا واجب ہوتی ہے، یعنی آپ کو یہ روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا، کفارہ ان پر واجب نہیں ہوتا، کوئی تاوان آپ کو۔ اور 10واں کام ہے جان بوجھ کر کھانا کھا لینا، پی لینا، یا بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لینا، صحبت کر لینا۔ یہ ایسا کام ہے جو آپ کے روزے کو توڑ دے گا۔ لیکن یاد رہے اس سے پہلے کہ جو میں نے 9 ایسے کام بتائے جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو آپ کو وہاں پر صرف روزہ رکھنا ہے۔ اور اگر آپ نے روزہ اس طرح توڑا ہے کہ جان بوجھ کر کھا پی لیا یا بیوی کے ساتھ صحبت کر لی، تو اب آپ کے اوپر روزے کی ادائیگی بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ اب کفارہ کسے کہتے ہیں؟ کفارے کو بھی سن لیں۔ کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے متواتر رکھے، یعنی 2 مہینے کے روزے روزہ نہ رکھنے ہیں، بیچ میں کوئی ناغہ نہیں ہونی ہے۔ اگر ناغہ ہو گیا تو پھر سے متواتر تسلسل کے ساتھ، یعنی دوبارہ سے 60 دن کے روزے پھر رکھے۔ اور اگر روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو، کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کے اندر روزے کی طاقت نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ البتہ اگر مرنے سے پہلے اس کے اندر طاقت آ گئی تو اب اس کو روزہ رکھنا بھی واجب ہوگا، اس کی طرف سے یہ فدیہ کافی نہیں ہوگا۔ آپ حضرات سمجھیں کہ روزے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کے مہینے کی قدردانی کی اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔